صدقہ فطر 2023 یہ اس کی رقم کتنی بنتی ہے؟ صدقہ فطر کن کن لوگوں پر ادا کرنا واجب ہے اور صدقہ فطر کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ اس کی شرعی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ اس کا وقت کب ہوتا ہے؟ کس وقت یہ صدقہ فطر دینا چاہیے؟ اور یہ بھی سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ جس نے روزے نہیں رکھے، تراویح کی نماز ادا نہیں کی، کیا وہ بھی صدقہ ادا کرے؟ کیونکہ عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ صدقہ فطر تو وہ ادا کرتا ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں یا تراویح ادا کی ہو، تو جس نے روزے نہیں رکھے، تراویح ادا نہیں کی، وہ صدقہ فطر ادا کیوں کرے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو صدقہ فطر کے حوالے سے عوام الناس کی طرف سے اکثر کیے جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ان تمام سوالوں کے جوابات میں عرض کرتا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے ذہن میں جو بھی کوئی سوال ہوگا انشاءاللہ اس کا حل آپ کو مل جائے گا۔ سب سے پہلے صدقہ فطر یہ کن کن پر ادا کرنا واجب ہے؟ جس بندے کے پاس اتنی مالیت ہے کہ اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی، یعنی آج کی ڈیٹ کے مطابق اگر حساب لگائیں تو 1,33,000 یا 35,000 لگا لیں، اتنی رقم موجود ہے تو اس شخص پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہو گیا۔ یہ صدقہ فطر دینا کس کس کو چاہیے، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو صدقہ فطر ہر اس شخص کو دے سکتے ہیں جو شرعی فقیر ہے، جس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جیسے یتامہ، مساکین ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، اور پھر مدارس کے وہ طلباء ہیں، ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ یعنی ہر نیک اور جائز کام میں ہم لگا سکتے ہیں جو حقدار ہوں۔ تو اس میں ادا کرتے وقت آپ یہ بات ضرور ذہن نشین کیجئے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، خونی جو رشتے ہیں ان میں آپ دیکھیں، اگر ان میں کوئی حقدار ہے تو اول ترجیحی بنیادوں پر انہیں ادا کریں، انہیں دیں۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے ہمسائے میں دیکھیں، پھر محلے کی سطح پر، پھر شہر کی سطح پر جائیں۔ تو اس طریقے سے آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ اچھا، اب اس کا وقت کب ہوتا ہے؟ تو اس کا وقت جو ہوتا ہے وہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عید والے دن فجر کی نماز کے بعد نکلیں صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ اس صدقہ فطر کو، فطرانے کو رمضان شریف میں بھی ادا کر سکتے ہیں، رمضان شریف سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، ساری صورتیں جائز ہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دیر سے دیر بھی عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے اس فطرانے کو، صدقہ فطر کو ادا کر دیا جائے۔ اب آئیے کہ جس نے روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، وہ بھی دے، بالکل دے، کیونکہ تراویح نہ پڑھنا یا روزہ نہ رکھنا، اگر جان بوجھ کر روزہ چھوڑا ہوا ہے تو وہ تو ایک الگ سے گناہ ہے۔ اور جس نے کوئی شرعی عذر کی وجہ سے چھوڑا ہے، بیماری کی وجہ سے یا کوئی سفر کی وجہ سے جس کو اللہ پاک نے رعایت دی ہے، تو اس کا تو الگ معاملہ ہے۔ تو روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے، صاحب نصاب اگر ہو گئے ہیں تو آپ پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ آخر میں آئیے کہ صدقہ فطر 2023 میں مقدار کتنی ہوگی؟ تو آپ کی سکرین پر یہ چارٹ چل رہا ہوگا جو دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے شائع کیا گیا ہے 2023 پاکستان کے لیے۔ گندم، آپ وزن کا حساب یہاں پر نہیں ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، گندم 2 کلو کے حساب سے حساب لگایا جاتا ہے، 2 کلو وزن، اور باقی جتنی اجناس ہیں ان کا تقریباً 4 کلو کا وزن لگایا جاتا ہے۔ تو گندم کے حساب سے ایک صدقہ فطر بنے گا 320 روپے، اور کھجور کے حساب سے بنے گا ایک صدقہ فطر 2800 روپیہ، جو 800 روپیہ، کشمش 6400 روپیہ کے حساب سے ایک صدقہ فطر بنے گا۔ یہاں پر ایک بڑی ضروری بات وہ سماعت کیجئے بڑی توجہ سے، وہ یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ صدقہ فطر ادا کرتے وقت صرف گندم کا ہی حساب نہ رکھیں، بلکہ آپ جو کا، کھجور کا، کشمش کا حساب بھی لگا لیں۔ ہمارے ہاں عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہر شخص جو امیر ہے یا غریب ہے یا کوئی متوسط طبقے والا ہے یا کوئی ایلیٹ کلاس ہے، وہ سارے ہی گندم کے حساب سے ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جب بقرہ عید آتی ہے تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بڑا بکرا لے کے آؤں، بڑا اونٹ ذبح کروں، بڑی گائے میں ذبح کروں۔ تو وہاں آپ بڑی گائے، بڑا اونٹ اور بڑا بکرا ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور
چھوٹی عید الفطر میں آپ چھوٹا صدقہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں آپ دکھلاوا ہوتا ہے، اس لیے تو برائے مہربانی اس پر غور کیجئے۔ جس میں غرباء کا اور مساکین کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اسلام تو اسے زیادہ قبول کرتا ہے، تو اس میں غرباء کا فائدہ زیادہ ہے۔ تو آپ اس سال جو صاحب ثروت ہیں وہ اور اجناس کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو صدقہ فطر کے حوالے سے جو بھی سوالات ہوں گے وہ انشاءاللہ ان کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو کومنٹس میں ضرور شیئر کیجئے، اس کو بھی انشاءاللہ ایڈریس کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔